السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پر ابھی امریکہ میں جو آگ لگی پڑی ہے، تمام ہر طرف اس کی ویڈیو جاری اور ساری ہے۔ اسی بیچ ایک ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے آیا۔ میرے عزیز، آپ کو اس بچی کی ویڈیو ہم مکمل دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو شاید پہلے کی ہو، جب کی بھی ہے، لیکن اس بچی نے ایسا قوم کو پیغام دے دیا ہے نا، اگر یہ ویڈیو ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں گئی نا تو بات خراب ہو جائے گی، کیونکہ ایسا میسج کوئی بھی دے، بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی دے، وہ میسج پوری دنیا میں عام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہوں گے، آپ کے پاس بھی بچے ہوں گے، اور جن پر نہیں ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو تو نیک اولاد عطا فرما، آمین کہیں۔ چلیے، جب ویڈیو کو پلے کیا ہے تو تھوڑی سی جانکاری بھی لے کر چلے جائیں، بیچ میں سے آدھی ادھوری جانکاری لے کے بالکل نہ جائیں۔ ہم روزانہ صرف 5 منٹ یا 7 منٹ کی ہی اپڈیٹ دیتے ہیں، 5-7 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ہم پھر آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان بتاتے ہیں اور پھر آپ کو کلام سناتے ہیں۔ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ آج میرے عزیزو 16 جنوری ہے اور چاند کی 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس بچی کے اس پیغام کو دیکھیے، سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرنا، چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں چاہے فیس بک پر دیکھ رہے ہوں۔ ہم سے جڑ جائیے، کیونکہ ہم آپ کو اچھے اور سچے پیغام ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ادھر دیکھو آپ جی سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شوہر کو کہہ رہا ہے، ہر شوہر کو، کہ وہ یہ میاں اور بیوی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے شوہر کو کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یہ بیوی کی بات چل رہی ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی کہ میاں مطلب جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، اور جو بیوی ہے وہ شوہر کا لباس ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا رشتہ ہے۔ اور ایک دیکھیے، مان لیجیے گرمی ہو رہی ہے، گرمی میں ہم کاٹن پہنتے تو ہے نا کپڑے، کوئی لباس ہم پہنتے تو ہے نا، کیسا بھی موسم ہو، برسات ہو اور بھائی گرمی ہو سردی ہو، کپڑے تو پہنتے ہیں۔ چاہے ہم سردیوں میں اوپر سے کوٹ جرسی وغیرہ سب کچھ پہن لیتے ہیں، پر اندر کا لباس تو اندر کا لباس ہے نا۔ بے شک لباس پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے اندر کے جسم میں کچھ چوٹ لگی ہے، کوئی چیز، کوئی کالا گورا کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کو چھپاتا ہے۔ تو اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے لباس بتایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لو بیوی نے اپنے شوہر کا کچھ وہ دیکھا، کچھ اپنے شوہر نے عیب دیکھا، تو وہ اس کو دوسروں کو نہ بتائے، وہ اپنے تک ہی رکھے اس بات کو۔ اور اگر شوہر نے کچھ بیوی کا عیب دیکھا تو وہ بھی اپنے تک ہی رکھے، اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے۔ میاں بیوی کی بھی کچھ پرسنل بات ہوتی ہے، اور جو لوگ میاں بیوی کے رشتے کو ٹوٹوانے چاہتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ دنیا شروع ہی میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے کو ٹوٹوانے والے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو دنیا ہی اس سے شروع کی، تو ہم تھوڑی اس رشتے کو ٹوٹوا سکتے ہیں جس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی بنائی۔ رشتے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی بنائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے کو توڑوانے والے؟ اس پیاری سی بچی نے کتنا پیارا پیغام دیا میرے عزیزوں۔ اور میں جو ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اگر ایک بچی کے باپ ہیں، بچے ہیں آپ کے پاس، تو آپ اپنے بچوں کو ایسی ہی تربیت دیں میرے عزیز۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر 90% آپ ان کو دنیاوی تربیت دے رہے ہیں تو 110% ان کو آپ کو دینی تربیت دینی پڑے گی میرے عزیزوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں بہار آئیں گی، وہ سمجھیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں اس کیوٹ سی بچی نے، اس پیاری سی بچی نے، اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو، اللہ حاجی اور نمازی بنائے۔ جہاں کی بھی یہ ویڈیو ہے، جب کبھی کی بھی یہ ویڈیو ہے، ہم نے آج آپ کو کیوں دکھایا ہے، اس میں ایک اچھا پیغام ہے تمام والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو وہ اچھی دینی تربیت دیں۔ ہاں میرے عزیزوں، تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ اگر چاہیں آپ 1-2 گروپ میں ہی شیئر کرنا، اور ہو سکے تو 10 سے 12 گروپوں میں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ دیکھیں، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، انشاءاللہ تمہارا شیئر کرنا بھی کامیاب ہے، ہمارا یہاں پر بتانا بھی کامیاب ہے۔ اور ایک نیکی، الحمدللہ ایک نیکی بڑی قیمتی ہے میرے عزیزوں۔ میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے، اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو سمجھ لیجئے معاملہ خسارے میں ہو جائے گا۔ ہاں، 99 نیکی ہوں گی اور ایک نیکی نہیں ہوگی، تو پتہ نہیں ایک نیکی کی وجہ سے معاملہ سیٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ سمجھدار ہیں آپ؟ چلیے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، ابھی جانا مت، رکے، میری بات کو دھیان سے سنیں۔ ہم جو روزانہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ نبی کا فرمان آپ سنیں گے، اس کو فالو کریں گے تو میرے عزیز زندگی میں باہر آئیں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ نماز پڑھیں، کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز آپ پر فرض ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ قائم کریں نماز، ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشان حال
یعنی مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کو پسند فرماتا ہے. سمجھ گئے؟ بڑا شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو مصیبت میں پھنسے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی آپ مدد کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. بھیا جس کام کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو ہم کیوں اس کام کو نہ کریں؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ کرتے بھی ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سلمان بھائی کو اتنے دن ہو گئے، میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن کسی کو دکھا کے نہیں. ایک گروپ بھی ہم نے بنایا ہے، لیکن اتنے زیادہ پریشان حال لوگ ہیں نا، میں نے کئی بار آپ سے بتایا ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کمیٹی بن جائے. اس کمیٹی کے لوگ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ تلاش کریں کہ ہمارے گاؤں میں کون کتنا پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی زیادہ غمزدہ تو نہیں ہے، اس کی ہیلپ کرے، اس کی بیماری کو لے کر کے، اس کے گھر کو لے کر کے، اس کی جوان بیٹیوں کی شادی کو لے کر کے ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بن جائے. تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے سلمان بھائی تو ہمارا فون نہیں اٹھا رہے یا مدد نہیں کر رہے. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میری بھی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو اپنے گاؤں میں تلاش کریں. نہ بن رہی کمیٹی، نہیں بن رہی، مت بننے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ جا کر دیکھو کہ یار میرے گاؤں میں کوئی، اگر میں اس لائق ہوں تو دیکھو کہ یار میرے گاؤں میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بیماری سے جوجھ رہا ہے اور علاج نہیں کرا پا رہا پیسے کی وجہ سے. عزیزو بات لمبی ہو گئی لیکن کام کی بات ہے. چلیے اب کلام سن لیجئے اور ایمان تازہ کر لیجئے. انشاءاللہ کلام کی 2 لائنیں سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل مگن ہو جائے گا، نبی کی یاد میں مچل جائیں گے. الحمدللہ بہت زبردست، بہت پیارا کلام ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے، سب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، نبی کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ. تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی. آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ. یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ. تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی. آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ. کہ سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا. دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا. سرور دو جہاں رب کے دلدار کا. دل میں ارمان ہے ان کے دیدار کا. آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے. ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی. آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے. ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی. کہے مچل گیا یا رسول اللہ کہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل
کہ ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی۔ ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی۔ آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ کہے مچل کے یا رسول اللہ، میں لحد میں کہوں گا نکیرن سے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے۔ میں لحد میں کہوں گا نکیرن سے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے۔ رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، ان کی دیکھیں گے صورت کبھی نہ کبھی۔ رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، ان کی دیکھیں گے صورت کبھی نہ کبھی۔ آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، ان کی جن کی تیری چمکے گی قسمت، ہماری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ اور سنیے اور مچل کے کہے یا رسول اللہ کہ پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا، کہے ماں باپ کے نام پر یا رسول اللہ کہ پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا۔ پاؤں ماں کا دبانا تو مت چھوڑنا، ان کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا۔ کہ پیاری ماں کی دعا، پیاری ماں کی دعا، اس کے صدقے تیری، پیاری ماں کی دعا کے صدقے تیری، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی۔ پیاری ماں کی دعا کے صدقے تیری، پیاری ماں کی دعا کے صدقے تیری، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی۔ تیرے گھر میں آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ تیرے سر پہ بلاؤں کا طوفان ہے، ان دنوں تو بہت ہی پریشان ہے۔ روز قرآن کی گھر میں تلاوت کرو، روز قرآن کے گھر میں تلاوت کرو، روز قرآن کے گھر میں تلاوت کرو، بھاگ جائے گی آفت کبھی نہ کبھی۔ روز قرآن کے گھر میں تلاوت کرو، روز قرآن کے گھر میں تلاوت کرو، روز قرآن کے گھر میں تلاوت کرو۔
بھاگ جائے گی آفت کبھی نہ کبھی آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، ینگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، اور آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ تو میرے عزیزو، دعاؤں سے نوازے کہ یہ کلام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ دکھا دے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، اللہ ہم تمام مومنین کی غیب سے مدد فرمائے جہاں جہاں بھی مومنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یا اللہ خیر فرما، مولا خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر دے۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے میرا مومن بھائی بہن، سب کی پریشانی دور کر دے مولا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان تنگ حالی کے شکار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے مولا، ان کو قرض سے چھٹکارا دے دے مولا، چھٹکارا دے دے۔ جو اللہ کے نبی کا فرمان آج ہم نے آپ کو بتایا میرے عزیز، اس کو فالو کرنا انشاءاللہ، بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو ضرور کریں عمل میرے عزیز، عمل کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے کسی نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔